نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھنے میں مختصر لیکن معنی اور مفہوم میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور حضور کی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ آپ ایک مختصر سے جملے میں وہ بات فرماتے ہیں جو لوگ دفتروں میں نہیں کہہ سکتے، یعنی کوزے میں دریا بند کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آپ کے کھوپڑی شریف میں عوامی مجلس دیکھنے میں کتنی مختصر ہے حدیث، جو کہ بیان جو ہے صلاۃ العیدین کا ہے، یعنی صلاۃ العید میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، دو عیدیں ہیں، اسی لیے عیدین کہا گیا۔ جمعہ تو اس سے بڑی عید ہے لیکن اس کو الگ سے بیان کر دیا گیا۔ یہاں عیدوں کو عرفہ بہت بڑی عید ہے تو اس کو الگ سے بیان کیا۔ دھوکہ دینے والے کہتے ہیں عید تو ہی ہے، عید میلاد کہاں سے ہے؟ کیا تم نے ساری دنیا کو پاگل سمجھ لیا ہے؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ تو عید ہے؟ چلو سب تو بخاری شریف کے ہے، روایت ہے، راوی ہیں حضرت انس۔ کچھ مقررین اس سے کہتے ہیں بیچارے نہیں جانتے تو جو پاتے ہو کہتے۔ اب مقرر بننے کا شوق سب کو ہے، ہر بلہوس نے حسن پرستی شعار کی۔ افسوس آج شیوہ اہل ہنر گئی، اہل ہنر ختم ہو گئے۔ ہر آدمی کو شوق ہے مقرر بننے کا، خطیب بننے کا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے بیٹھنا ہے۔ بس حضرت انس خادم خاص ہے، حضور بتا چکا ہوں، وہ روایت کر رہے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ متن تو آپ سن چکے۔ حضرت انس سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نہیں کرتے تھے عید الفطر میں، یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے تھے، صبح ہوتے ہی کھا لیتے تھے، کیونکہ یہ ہے یوم الفطر۔ فطر کے معنی افطار کرنا۔ آج روزہ نہیں ہے، بلکہ آج کا روزہ منع کر دیا گیا کہ عید کا روزہ نہیں ہے، تو اللہ نے آج کھانے کی اجازت دے دی، تو سب سے پہلے کھانے میں ثواب ہے۔ بس اس نے کرم سے دے دیا، نہیں تو کل تک روزے میں تو بالکل منع تھا، اب اس نے اپنے کرم سے کہا کھاؤ، تو آج سب سے پہلے کھانا ثواب ہے۔ کچھ لوگ صبح کی نماز میں وضو کر کے آتے ہیں، عید پڑھ کے جاتے ہیں۔ عید کیوں ہوئی؟ کیسی ہوئی آپ کی عید الفطر؟ آپ نے افطار کیے نہیں، تو کیسے آپ کی عید الفطر کیسے ہو گئی؟ عید تو جب ہوتی کہ افطار کر کے آپ آتے۔ فطر کے معنی افطار ہے، افطار کر کے آؤ۔ تو چند کھجوریں حضور کھا لیتے تھے، اس کے بعد عیدگاہ چلے جاتے تھے۔ اب چند کھجوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ حضور جب چند کھجوریں کھاتے تھے تو یہ بھی دیکھتے تھے کہ وہ طاق ہے کہ نہیں، یعنی 3 کھا لیتے تھے یا 5 کھا لیتے تھے یا 7 کھا لیتے تھے، اس طرح سے 2 سے جو ڈیوائڈ نہ ہو، تقسیم نہ ہو، وہ ہے طاق ہی کھاتے تھے۔ 5 جو ہے 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوگا، برابر برابر، 3 بھی نہیں برابر، 1.5 ہو جائے گا، 7 بھی نہیں ہوگا، 3.5 ہو جائے گا۔ جو 2 سے برابر برابر ڈیوائڈ نہ ہو، تقسیم نہ ہو، وہ طاق ہے۔ تو طاق کھجوریں کھاتے تھے، جانتے ہو؟ یعنی کھانے میں بھی اللہ کے ایک ہونے کا خیال ہے، کیونکہ اللہ طاق ہے، اکیلا ہے۔ بس ہم کھاتے ہاں کھا کے بھول جاتے خدا کو، پھر نماز بھی بھول گیا، افطار کر گیا تو 2-3 رکعتیں نکل گئی، مار افطار کیے چلے جاتے۔ کیا تماشا، جیسے بھوکے کبھی کھائے نہیں ہے، ایسا گرتے ہیں کھانے کے اوپر، معلوم ہوتا کبھی زندگی میں کھائے نہیں، ایسے بڑے ہو گئے بلا کھائے ہوئے۔ اور یہیں سے میں سوچتا ہوں یا اللہ، یہ چھوٹا سا پیٹ بھرنے کا نام نہیں لیتا، جنت کیسے بھرے گی اور جہنم کیسے بھرے گی؟ اللہ بچا لے جہنم سے سب کو اور جنت پہ ڈال دے، چھوٹا سا پیٹ نہیں ڈال۔ آپ کھاؤ، خدا کو بھول کر کے مت کھاؤ، خدا کے رسول کو بھول کر کے مت کھاؤ، اللہ والوں کی طرح کھاؤ۔ بات سمجھ لو، اللہ والے کون ہیں؟ وہ انبیاء۔ اللہ والے کون ہیں؟ صدیقین ہیں، جو سچے لوگ ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ شہداء ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ صالحین، اولیاء اللہ ہیں۔ کھاؤ بھی تو تھوڑا سا اولیاء اللہ کے طریقے پہ کھاؤ، صدیقین کے طریقے پہ کھاؤ، نبیوں کے طریقے پہ کھاؤ، اس کا خیال کرو۔ اپنے قریب سے کھاؤ، دور سے اٹھا اٹھا کے مت کھاؤ۔
کہ پیٹ لمبا ہے تو ہاتھ بھی لمبا کر دو سے کھینچ کھینچ کر کے. یہ کیا ہے؟ غلط ہوتا. وہ کیسے لوگ تھے کہ 11 لقمہ سے زیادہ نہیں کھاتے تھے صحابہ, وہ بھی جو کی روٹی, جو کی روٹی, اس لیے کہ حضور کی سنت تھی. حضور کا شکم مبارک اور پیٹ دونوں برابر, پیٹ باہر نہیں نکلا کبھی. یہاں 2 گز پیٹ باہر نکلا ہے, پیٹ پیچھے چلی گئی ہے, چلے جا رہا ہے کرتے ہوئے, پیٹ شریف باہر چلا گیا, تو بیماری کا درد بھی ہے. کیا آپ نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت کو کہتے ہوئے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت کے ساتھ, جو کی روٹی وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں. یہی حال مولا علی کا. جب دیکھا کہ حضور نہیں زیادہ کھاتے, نہیں کھاتے تھے, تھوڑا جو کی روٹی کھاتے تھے, وہ کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. مولا علی بھی نہیں کھاتے تھے. اس کو اقبال نے لکھا ہے, بہت مزے سے لکھتا ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر ہے مدار قوت حیدری. عشق کی چنگاری آپ کے دل میں عشق رسول کی ہونی چاہیے. محض عقل کے مضبوطے پر آگے بڑھ نہیں سکتے ہو, آپ ایک قدم نہیں بڑھ سکتے ہو. بیچ میں آؤ, نہ محض عشق ہو نہ محض عقل ہو. جیسا آزاد میدان میں کہہ رہا تھا, بیچ میں آؤ. محض عقل کی حکمرانی نہیں کہ بھائی جہاں تک دنیا کا نقصان نہ ہو وہاں تک دین کو لے لو, جہاں دنیا سے ذرا بھی نقصان ہو وہاں سے چھوڑ دو دین کو. یہ چھوڑو بابا, دین کو لوگوں نے مال قربان کر کے بلکہ جان قربان کر کے پایا ہے, ایسے سستا نہیں ملا. اب سستے سستے لوگ ہینگ لگے نہ پھٹ کے ہی رنگ رہ چکا. دنیا پر لاکھوں اڑا دیں گے, دین پہ کوئی نہیں کرتے. اس سے دین کو وہ ویک کر رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں. دین کو جو چیز سے طاقت ملتی مال سے, اور جان سے. مال میں روک لیا گیا, مٹھی کھلتی ہی نہیں کسی طرح سے, بند ہے. صرف نماز میں کھلی سے پھیلی ہوئی ہے, باہر نکلے بند ہو جائے. کیوں بند کر لیا آپ نے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. چائے تو کسی کو کھلا سکتے ہو, ایک بسکٹ تو کھلا سکتے ہو, ایک کھجور تو کھلا سکتے ہو. اسی لیے ایک صاحب جو ہے بیچارے جب کبھی عمرہ کرنے جاتے, وہاں کے بیچارے یہاں ڈینگے بگاڑتے کہ میں نے آپ کی طرف سے اتنا عمرہ کیا, اتنا عمرہ کیا, اتنا سلام حضور کے یہاں پیش کیا, کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہنے, میں نے کہا یہ سب کیا آپ نے, بڑا کرم کیا میرے حال پر. کبھی ایک نان کھتائی بھی مجھے دیا, پھر آج تک دکھائی نہیں دی بیچارے, وہ دکھا بھی نہیں سکتے. ایک نان کھتائی بھی دیا کبھی آپ نے نہیں. چھوڑو بابا, ان کی پوری زندگی میں نہیں تھا. عمرہ سستا ہے, آج سستا ہے, سلام سستا ہے. دنیا مہنگی ہو گئی ہے. پہلے دنیا کو صحابہ نے سستا بنا, دین مہنگا تھا. اب دنیا مہنگی ہو گئی, دین سستا. سستے میں نہیں ملے گا, پلیز منہ دھو کے رکھو. جو بھی آپ کو دے رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے, خود دھوکے میں تم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. کیا بتاؤ اس کو. تو کھانا بھی کھاؤ نا, تو پھر دین نے جیسے بتا اس طرح سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھاؤ. چھوٹا چھوٹا لقمہ لو, سمجھ لیں. بھوک ابھی باقی ہو, کھانا چھوڑ دو. یہ نہیں کہ ڈٹ کے کھاؤ. لوگ کہتے ہیں ڈٹ کے کھاؤ. کہا اگر بیمار ہو گئے تو ڈٹ کے کھایا تھا, کہاں ہم بیٹھے نا دوائی دینے کی. یہ سب بھوک باقی ہو, کھانا چھوڑ دیا کر. تو وہ بات کر رہا تو چند کھجوریں حضور کھاتے تھے. وہ طاق اس لیے کہ کھاتے وقت اللہ کا خیال تھا. اللہ طاق ہے, اللہ وطر و یحب الوطر حدیث ہے. اللہ طاق ہے, وہ طاق کو پسند کرتا ہے. اس لیے کچھ نہیں کھا سکتے. ایک کھا لو, صرف ایک کھجور کھا لو, نہیں 3 کھجور کھا لو, 5 کھا لو, لیکن کھا کیا ہو عید الفطر میں. آئی بات سمجھ. تو آپ کی عید الفطر ہو گئی, سنت ادا ہو گئی, اور وہ ثواب مل گیا سنت سمجھ کے جب آپ نے کھایا. کبھی کبھی تو نجات ہو جاتی اسی وقت. یہ کہ صبح کو نجات ہو جاتی ہے ایک سنت کے دائرے میں, اس میں کوئی جاتا بھی نہیں. مزے کی بات ہے, سحری میں بھی حضور کو کھجور پسند. اسی لیے حدیث پاک میں ہے نعمت سحور اتمر, سب سے اچھی سحری وہ ہے جو کھجور سے کی جائے. حضور کو سحری میں بھی کھجور پسند. طاقت دیتی ہے, بہت زیادہ طاقت دیتی ہے کسی چیز میں. طاقت یہ جتنا حلوہ پلوا بنتا ہے یہ بھی کسی کام کا نہیں. جہاں آدمی کا ہاتھ لگ گیا کمزوری آئی, جہاں قدرت کا ہاتھ لگا طاقت آئی. آئی بس کھجور میں قدرت کا ہاتھ ہے, بہت طاقت ہے. نعمت سحور التمر, کیا یہ اچھی سحری ہے جو کھجور سے کی جائے. کیا یہ اچھا افطار ہے جو کھجور سے کیا جائے. تو کھجور کھا کے آؤ, جو حضور کی سنت ہے. چلو صاحب, یہ بات آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے سن سکتے ہیں, یوٹیوب پر ہے, بس اس کو آپ کو صرف کرنا ہے کلک, سمجھنا. علم قرآن وہ آ جائے گا. یہ روز ہوتا ہے, گھر بیٹھے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں بغیر کچھ خرچہ کیے ہوئے. خرچے ہی سے بچنا چاہتے ہو نا, تو بغیر خرچ کیے ہوئے, بغیر خرچ کیے ہوئے, کوئی فیس نہیں, کوئی اجرت نہیں, گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہو. سنتی ہے, ہوشیار دنیا سنتی ہے, آپ لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہو. چلو, تو فرمایا وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا, اور حضور جو ہے وطر کھجور کھا دیتے ہیں. آپ کو بتا چکا میں, اس کو بخاری نے روایت. ایک حدیث ہو گئی, ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو. اور اگر بولنا چاہیں نا تو یہ اس پر بہت لمبی تقریر ابھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک ضروری گوشہ آپ کو بتا دیا. تو خود حدیث مفصل بہت عظیم اجمل.
میں اجمال میں کہہ رہا ہوں، ڈیٹیل آپ معلوم کر لینا. ایک حدیث ہو گئی، دوسری پہ پڑھتا ہوں. وعن جابر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطريق، رواه البخاری. اب یہ دوسری روایت جابر بن عبداللہ سے. وہ کہتے ہیں جب عید کا دن ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف راستوں سے آتے جاتے تھے. جو آنے کا راستہ تھا وہ جانے کا کبھی نہیں ہوتا تھا، مختلف راستوں سے بدل دیتے تھے راستہ. آئے ایک راستے سے عید پڑھنے، گئے دوسرے راستے سے. اس پر بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑے احتمالات ہیں کہ بھائی یہ راستہ جو حضور بدل دیتے تھے، آنے کا راستہ کچھ اور جانے کا راستہ کچھ اور. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو زیادہ تر لوگ یہ بتا کے چپ ہو جاتے ہیں کہ تاکہ دونوں راستے گواہ ہو جائیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے عیدگاہ میں گیا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، عیدگاہ میں کیوں جاتے؟ اللہ کو یاد کرنے، عید کی نماز پڑھنے. ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اتنی بات نہیں ہے راستہ بدلنے کی. حضور راستہ اس لیے بدلتے تھے تاکہ جام نہ لگے. ایک ہی راستے سے آتے جاتے تو جام لگ جاتا. جب راستے مختلف ہو گئے جام نہیں لگے گا، راستہ کلیئر رہے گا. اس کا مطلب حضور راستے کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب لوگوں کو شوق ہے راستہ بند کرنے کا. ایسا نہیں بند ہوتا، موٹر سائیکل لگا بند کر دو اور دکانداری کرو. ارے ان کا بس چلے تو آدمی کے سر پہ دکان لگا دو، آدمی کے سر کے اوپر. اتنا شوق ہو گیا. حضور چاہتے راستہ کھلا رہے. عید کے دن بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے. اگر ایک ہی راستے سے آنا ہوا جانا ہوا تو جام لگ جائے گا. حضور کہتے راستے کو کھلا رکھو. بلکہ کبھی کبھی تو راستے کے کھولنے میں آدمی جنتی ہو گیا. جی صاحب، راستہ صرف کھولنے میں اور کوئی نیکی اس کی کام نہیں آئی، ایک نیکی کام آئی، وہ صرف راستہ کھولنے میں لگا. آج بھی کچھ لوگ راستہ کھلواتے ہیں بیچارے. جب جام لگ جاتا ہے تو کچھ اللہ کے بندے راستہ کھلواتے ہیں، ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے. وہ ایک درخت تھا راستے میں، وہ جو ہے آنے جانے والوں کو نقصان پہنچا تھا. اس کی چاک بہت جھکی ہوئی تھی. اور وہاں تو کبھی کبھی اونٹ پر چلتے ہیں، اونٹ کی بہترین سواری ہے، تو وہ تکلیف پہنچاتی تھی ڈال. اونٹ بھی اونچا اور آدمی کا تھوڑا قد بھی اونچا، وہ پھر تو سب کر لیا تو تکلیف کرتا تھا. وہ اس نے وہ ڈال کاٹ ڈالی راستے کی. اللہ نے بخش دیا اس کو، راستہ کلیئر کیا اسے. اب یہاں راستہ کلیئر کرنے کا کام ٹریفک پولیس کا ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو راستہ کلیئر رکھا ہے. وہ بھی غائب ہے. میونسپلٹی کا ہے وہ بھی غائب ہے. کارپوریٹر کا ہے وہ بھی غائب ہے. سب تو غائب، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جو چیز بھی عطا کرتے ہیں اور ایسے مفت میں غائب نہیں ہوتے، کوئی وجہ ہے غائب ہونے کی. کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں اور آپ جانتے ہو کہ دکھائی دیتے ہیں. تکلیف بیچارے راہگیروں کو ہوتی. تو اس لیے حضور راستہ بدل دیتے تھے تاکہ جام نہ لگے، راستہ کھلا رہے. دو بات ہو گئی. اور بھی لکھا ہے علماء نے، یہ مختلف راستے سے اس لیے جاتے تھے کہ ہر راستے والے حضور کی زیارت کرنا چاہتے تھے. سب زیارت کرنا. وہ عاشق رسول تھے، جان چھڑکتے تھے. وہ تو نماز میں بھی ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے کہ جہاں حضور جیسے سلام پھیرے آپ کا چہرہ دیکھ لیں، ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے. سناؤں آپ کچھ کیا ہو گیا سب تماشا. ایک عارف نے لکھا اسی کو، ایک خدا دوست نے لکھا ہے شعر. وہ کہتا ہے کاش کے اندر نمازم جا بوت پہلو تو. ایک عاشق نے لکھا ہے کہ صحابہ آرزو کرتے تھے کہ کاش کی نماز میں مجھے کوئی حضور کے قریب میں جگہ ملے، ایسی جگہ کہ جب حضور جیسے سلام پھیرے میں چہرے کی زیارت کر لوں. یعنی سیدھی طرف پھیرا جاتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس وقت جلدی سے سب سے پہلے میں زیارت کروں. دیکھیں اتنی دیر بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے نماز. آپ سب تو سب زیارت کرنا چاہتے تھے، وہ بھی عید کے دن حضور کی زیارت. تو مختلف راستے سے جاتے تاکہ سب زیارت ہی کر لیں. ایک ہی راستے والے کی کریں، دوسرے راستے والے بھی جتنے آپ لوگ آباد ہیں سب زیارت کریں، سب کا حصہ. اور بھی لکھا ہے لوگ. ارے علم کی دنیا بہت وسیع ہے بابا. آپ کے پاس زیادہ تر وہ مقرر و خطبہ ہیں جو خود ہی کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں معلوم ان کو. تم کو بھی بہلایا تو بہل بھی گئے ہو تو مست ہو، نہیں سمجھ میں آتا کہ نعرہ لگا دو. ٹھیک ہے اللہ بڑا ہے، تم جانو اللہ جانے، اللہ بس یا بہت اچھا لگا تو ایک نعت پڑھ دیا بس. ارے دین بہت اچھا. اور بھی لکھا ہے کہ مختلف راستہ کیوں حضور اختیار کرتے تھے. مختلف اس لیے کیا کہ مسلمانوں کو سبق ہو کہ راستہ ہمیشہ بدل دیا. ہو سکتا ہے کہیں تمہارا دشمن بیٹھا ہو راستے میں، تو جانتا کہ ایک ہی راستے سے آتا ہے کہ جاتے تو یہ بیٹھا ہو تو دشمن کے ہاتھ سے بچاؤ گے. دیکھا راستہ بدل دو. راستہ بدلنے میں بہت سارے پہلو ذکر کیے گئے اور سب کے اوپر حدیث دلالت کرتی ہے. کیونکہ حضور جوامع الکلم ہے، جتنے بھی احتمالات ہیں، جتنی بھی گنجائش ہے، سب پر حدیث دلالت کر رہی ہے. یہ بھی ہے دشمن کبھی آپ کی طاقت میں بیٹھا ہے تو ایک ہی راستے سے آتا ہے جاتا ہے، برابر واچ کرتے ہیں پہلے ادھر ہی سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے تو ادھر سے مت جاؤ. خاص طور سے عید کے دن میں کتنے لوگوں کو عید کے دن مارا گیا ہے اور سولی پر لٹکایا گیا، آپ کو یاد بھی ہوگا. بدل دو راستہ. حضور راستہ بدلتے تھے. تیسرے اور بھی احتمالات ہیں
چوتھی چیز پانچویں بتا دوں. احتمالات تو بہت ہے, تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ورنہ کہیں ہاضمہ نہ خراب ہو جائے آپ کا. یہ ان کی دنیا اور بھی احتمالات ہیں. اسلام کی شان ہر گلی کوچے میں ظاہر کرنا ہے. عید کا دن جو ہے اسلام کی شان ظاہر کرنے کا دن ہے, تو ایک ہی راستے میں کیوں شان ظاہر ہر گلی کوچے میں ہو. بس آخر دعوانا الحمدللہ رب